السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ. جناب، ملکی سیاست کی تھوڑی سی بات کرنی ہے اور ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، ترقی کا راستہ کیا ہے. تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں اوور دا ویکینڈ بطور مہمان شامل ہوئے اور انہوں نے ایک تجویز دی ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا، یک نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ زرداری اور شریف فیملی کو پاکستان کی جان چھوڑنی ہوگی، سیاست سے الگ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ذرا مضبوط ہونا ہوگا اور ان کا کردار اور ان کی پوزیشن پارٹی میں تھوڑی سی کم کروانی ہوگی. تو جناب یہی آج ہم نے پوچھنا ہے اپنے اینالسٹ سے کہ یہ جو تجویز دے رہے ہیں، جو بیان دی ہے فواد چودھری صاحب نے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. اور پینل کا تعارف آپ سے کروا دوں. حسن نثار صاحب، ریما عمر صاحبہ، مظہر عباس صاحب، رسول بخش رئیس صاحب اور منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کی پہلے آپشنز جان لیتے ہیں. منیب، آپ کی آپشن. جو بات ہے یہ اس کا تعلق ان کی ذاتی خواہش سے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب ایک ذہین آدمی ہیں، لیکن وہ وہی کر رہے ہیں جو بحیثیت ایک وفاقی حکومت کے، پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے وزیر اطلاعات کے طور پر جن کا بیان ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ویسے یہ ان کی ذاتی خواہش ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، نہیں کا آپشن. حسن نثار صاحب. اصولاً تو یہ کام میری، آپ کی یا کسی اور کی خواہش نہیں ہے، عوام کی خواہش پہ ہی ممکن ہے. ورنہ آگ میں جھونکیں اس جعلی جمہوریت کو، جان چھڑائیں جمہور کی، جن کو انہوں نے سر عام نیلام کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ انڈیویجولز کو اس طرح ان کو دائیں کر دو بائیں کر دو، یہ تو پھر جمہوریت کی راگ نہ لاپو. مجھے تو ویسے ہی نفرت ہے اس جمہوریت سے. لیکن اگر یہ ہے شام ڈیموکریسی تو پھر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ خواہش کریں اور ہو جائے. میری خواہش تو یہ 27 سال پرانی ہے. اچھا، پی ٹی آئی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر یہی پارٹیز ہیں تو پھر فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کا موقف آپ کو درست نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر آگے آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. ریما، آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ لینا بالکل درست نہیں ہے، ان کی بات بالکل درست نہیں ہے. ایک تو میرا نہیں خیال آپ اس ملک کے سارے ایشوز ہیں ان کو انڈیویجول سے جوڑ سکتے ہیں اس طرح. اور دوسرا مینز کیا ہوں گی، جو حسن نثار صاحب نے بھی اشارہ کیا، بہت سے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن مینز کیا ہوں گی انڈیویجولز کو ہٹانے کے لیے. اس ملک میں یہی ہمارا المیہ رہا ہے کہ وہ مینز ہی پرابلمٹک ہیں. تو بالکل غلط بات ہے فواد چودھری صاحب کی، مینز کے اوپر بھی اور اینڈ کے اوپر بھی. اوکے، رسول بخش صاحب. میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ کیا طریقہ وہ اختیار کریں گے جس سے کہ یہ دونوں پاکستان کی سیاست سے چلے جائیں، رخصتی ہو جائے. ایسا تو کرنے کی کوشش ماضی میں کی گئی ہے، مشرف صاحب کے زمانے میں ایسا ہوا. تو یہ خواہش ہے، ان کی ہے، کافی لوگوں کی رائے بھی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کی آراء درست ہیں. جمہوریت جس طریقے سے چل رہی ہے چلنے دیں، اس کا اپنا ایک تطہیر کا عمل ہے، ایک حتمی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، لیکن خواہشات کے مطابق تو سیاست کے قوانین مرتب نہیں ہوتے. نہیں کا آپشن لے رہے ہیں آپ. مظہر عباس صاحب. دیکھیے، فواد صاحب بہتر ہے زیادہ تھوڑا سا بولڈ ہو جاتے اور کہتے کہ ہم پریڈو اور ایبڈو جیسے قوانین لے کر آ جائیں. تو اس سے آپ نے 1950 کی دہائی میں آپ نے 2-2.5 ہزار لوگوں کو نااہل کر دیا تھا، اس مرتبہ بھی کر دیں. باقی یہ خواہشات ہیں. بہتر ہوتا اگر وہ زیادہ کھل کر بات کرتے اور کہتے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوری طریقے سے، تو زیادہ وہ ہوتا. یہ بہرحال ان کی خواہش ہے لیکن اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی نہیں کے آپشن لے رہے ہیں، ہمارا تمام پینل نہیں کہہ رہے. لیکن حسن نثار صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ ماضی میں آپ یہ کہہ چکے ہیں خاص طور پہ کیٹیگوریکلی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے کہ یہ ہماری سیاست کو، ہماری بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. تو پھر آج جب فواد چودھری صاحب کم و بیش یہی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے، تو آپ نہیں کا آپشن کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی یہ نہیں کا وہ اور بات ہے، لیکن میں زبردستی تو میرے اختیار میں ہو تو میں کبھی نہیں کروں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ میری خواہش تھی، میں تو لکھتا رہا ہوں کہ دونوں میں جینڈر کے علاوہ فرق کوئی نہیں ہے. ایک کھڈا ہے، ایک کھائی ہے، ایک چھورا ہے، ایک چھری ہے. یہ میں لکھتا رہا ہوں اور 20 بار لکھا ہے کہ ان سے خیر کی توقع نہیں. نہ او بھائی فرق ہے، لیکن میں یہ تو ہرگز میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو زبردستی، یا وہ جو ابھی ریما بات کر رہی تھیں میں وہ بات کر رہا ہوں نا. آپ کیوں کنفیوز کر رہے ہو دو ایشوز؟ خواہش تو میری بہت ہے، چاند توڑنے کی بھی ہے، یہ کوئی بات نہیں.
اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو تو پھر نہیں، میری خواہش ہے وہ دیٹ از ڈفرنٹ. میں لوگوں کو کنونس کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ ان کے ووٹ بینک کو، اور مجید نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ آدمی مثالیت پسند ہے، جو ایک تھرڈ فورس پی ٹی آئی کا تو نام و نشان نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کانسٹنٹلی اسٹرگل کر رہا ہے ایک تھرڈ فورس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کبھی نہیں ہوگا. وہ الحمدللہ ان کی زندگی میں ہو گیا، اچھا ہوا برا ہوا جو بھی ہوا. لیکن دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. دا وے ریما ہیز ایکسپلینڈ، وہ خواہش تو کوئی بات نہیں ہے ایسی. خواہش تو میری بہت زیادہ ہے کہ آپ اچھے سوال کیا کریں. اب میں گن پوائنٹ پہ کراؤں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے. چلو چھوڑو. سر انہی سوالوں سے تھوڑا سا کلیئر ہوتا ہے نا ہمیں کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے. تو آئی ایم سو سوری فار دا ناگواری، لیکن انہی سوالوں کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. رپورٹ کارڈ کے لیے اچھے سوال بنا کریں. نہیں ناٹ ایٹ آل بھائی. آپ کی سینس آف ہیومر کو کیا ہو گیا علینا؟ ہاں نا بالکل نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ آگے جی ریما چھوڑو، بہت ہو. علینا آپ کو یاد ہوگا 2019 میں میرا خیال ہے جب فیصل وارڈا صاحب منسٹر تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اس ملک میں کچھ ہزار لوگ ہیں، ان کو ہمیں گاڑیوں کے ساتھ باندھ کے سڑکوں پہ ڈریگ کر کے پھر ہمیں لٹکا دینا چاہیے پبلکلی. اسی طرح ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. تو یہ جو نیریٹو ہے نا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہماری عوام جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، ملک اس سچویشن سے گزر رہا ہے، یہ بہت لوگوں کے نا سائیکی میں انگرینڈ ہے. اور ہم آئے دن ٹی وی پہ یہی دیکھتے رہتے ہیں جیسے ملک کے مسائل صرف کچھ لوگوں کی وجہ سے ہی ہیں. ایک تو ہمیں اس سائیکی کو بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سسٹمز کو، انسٹیٹیوشنز کو، پالیٹکس کو، ہسٹری کو، جیوگرافی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اگر آپ نے انڈیویجولز پہ سارا الزام لگانا ہے تو پھر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے میڈیا پہ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں. دوسری چیز رینا جو شاید زیادہ اہم ہے آپ کے سوال سے ریلیٹڈ، کہ آپ کس طرح، اگر آپ مان بھی لیں کہ ڈائناسٹک پالیٹکس اور یہ جو پارٹیز ہیں ان کے سربراہ مسئلہ ہیں، تو آپ انہیں کس طرح ایلیمینیٹ کریں گے، کس طرح ہٹائیں گے؟ کیا آپ سیاسی طور پہ کریں گے؟ کیا آپ ان سے بہتر پرفارم کریں گے، عوام کو کنونس کریں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ یہ تو ایک آرگینک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. یا آپ اس طرح کریں گے جیسے اس ملک میں کیا چلا آ رہا ہے کہ آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف مارشل لاء لگایا، کو کیا، اور اب آپ عجیب و غریب کیسز بنا کے پرسیکیوشن کے تحت انہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو مینز تو ڈیسائیڈ کر لیں. تیسری پارٹی اگر ہے تو وہ اپنے پرفارمنس کی بیسس پہ ان کو ہٹا سکتی ہے. اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فیصل وارڈا صاحب نے بیان کیے پارلیمنٹ میں، اور جو ہم ابھی امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ہسٹری میں بھی، ہسٹوریکلی بھی دیکھا ہے، اس سے نہیں ہوگا. اس سے آپ ڈائناسٹک پالیٹکس اور انگرین کریں گے، کیونکہ آپ بنائیں گے اس طرح کے لیڈرز وکٹمائز کر کے. سو یہ کانٹرڈکٹری چیز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رسول بخش شاہی صاحب. میں تو تواتر سے کہتا بھی رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں کہ موروثی سیاست کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کی سیاست پارلیمانی نظام ہونے کی وجہ سے بالکل موروثی ہے. یہ صرف 2 یا 3 یا 4 سیاسی جماعتوں تک نہیں ہے. اے این پی کو آپ دیکھ لیں، آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں، آپ بلوچ سرداروں کی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں. یہ موروثیت کہیں دنیا میں جمہوریت میں چلتی نہیں ہے. لوگ ووٹ تو دیتے ہیں لیکن پارٹیوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے. حکومت میں وہ رہتے ہیں، حکومت کے وسائل استعمال کرتے ہیں اور اپنی گدیوں کو وہ مضبوط کرتے ہیں. جمہوریت اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موروثی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. جمہوریت کے منافی ہے، لیکن یہ ہے کہ ختم کرنے کا پھر طریقہ بھی تو سامنے آنا چاہیے. اس کا طریقہ بھی جمہوری ہے کہ جمہوریت کو تسلسل کے ساتھ چلنے دیں، احتساب کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں سیاست فرد کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں. اگر افراد کے ذہن گندے ہیں، افراد کے اعمال گندے ہیں، کرپٹ ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ملک کے وسائل کے ساتھ وہ
ذاتی سیاست کرتے ہیں اور تباہی کرتے ہیں تو وہ کیا افراد وہ رسپانسبل نہیں ہوتے, ذمہ دار نہیں ہوتے؟ سر پھر بالکل ذمہ دار قطع ہوتے کلامی کی معذرت, فواد چودھری صاحب بھی اپنے انٹرویو کے دوران یہی کرتے وہ اتنا کمزور ہے کہ جو پارٹیز صاف ہیں نکل کے آ جاتے ہیں پھر منتخب ہو جاتے ہیں. سر فواد چودھری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو زرداری خاندان اور شریف خاندان ان کو اس میں سے ہٹا دیں. اب جمہوری پارٹیز ہیں نا, اس میں تو عمل یہی ہوگا کہ وہ ووٹ کریں, ساری سی بیٹھے کہے جی لیڈرشپ چینج ہونی چاہیے, ہمارے اوپر جو صدر ہیں, نائب صدر ہیں, حیات صدر ہیں, وہ ذرا چینج ہو جائے. ایز سمپل از دیٹ. CNC جو ہے نا, وہ جو کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ خود ہی اپوائنٹ کرتے ہیں. جب وہ خود ہی اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیسے ووٹ دیں گے؟ اسی لیے تو موروثی بنی ہوئی ہے. اچھا, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوری سٹرکچر ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ شعور آئے گا تسلسل رہا ہے جمہوریت میں. جمہوریت دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوری سیاست نہیں ہے, ریما بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے, کمزور ہے, بہتر ہوگی تسلسل سے, شعور سے, اور لوگوں میں شعور صرف بار بار ووٹ دینے سے ہوگا. یہ ہے کہ جب تک احتساب نہیں ہوتا جمہوریت میں, ہر جگہ دنیا میں دیکھا ہے ہم نے, تاریخ میں دیکھا ہے, یہ تاریخی سوال ہے, میں اس کو بار بار دہراتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ اگر احتساب نہیں ہے تو پھر اس ہے قسم کے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. جی مظہر عباس صاحب, جی مظہر عباس صاحب, کوئکلی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. دیکھیے معاف کیجیے گا, 1949 میں اس وقت تو پاکستان کو بنے 2 سال ہوئے تھے نا, اور 1958 میں پاکستان کو بنے 10 سال ہوئے تھے. 2,500 لوگوں کو جس میں مسلم لیگ کی صف اول کی قیادت شامل تھی, جس میں یوسف ہارون شامل تھے, جس میں حسین شہید سہروردی شامل تھے, اور آپ اٹھا لیں لائن سے اٹھا لیں, 2 وزیر اعظم تھے, کئی وزیر اعلیٰ تھے. ابھی تو 2 سال, اور اس کا اطلاق 14 اگست 1947 سے کیا گیا. یعنی اس وقت کون سے کرپشن ہو گئی تھی اس وقت. بیسکلی یہ 2 قانون جو لائے گئے تھے ان کے تحت نااہلی بھی تھی, سزائیں بھی تھیں. تو پاکستان میں آپ نے کبھی بھی ڈیموکریسی کو روٹس لینے ہی نہیں دیے, اور اس طرح کے لوگوں کو, اس طرح کے سیاستدانوں کو سیاست میں لایا گیا جس سے خاندانی سیاست مضبوط ہو, جس سے کرپٹ پولیٹیشنز آئیں, جس سے سیاست کاروبار بنے. ایک ساری سوچی سمجھی سازش سے 49 سے اٹھا کے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جماعتیں کون بناتا ہے, جماعتیں کون توڑتا ہے, اور پھر گالیاں آپ ڈیموکریسی کو دیتے رہیں, جتنی چاہے دیتے رہیں. اچھا جی, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, اس کے بعد اپنے باقی تجزیہ کار آنتے ہیں. اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو شریف خاندان اور زرداری خاندان کو سیاست سے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے نکالنا ہوگا. پارٹی ذرا ہمت کریں اور اپنے اندر جمہوری نظام لے کے آئیں, ان پارٹیز کی مداخلت کم کروائیں. یہ کہتے ہیں جی فواد چودھری صاحب, اس کے اوپر اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں. گو کہ سب کا آنسر نہیں میں, لیکن درمیان میں کچھ پوائنٹس بھی اٹھا رہے ہیں جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, ریما آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس سے پہلے رسول بخش صاحب کے پوائنٹ پہ؟ یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے, مطلب کہ ان 2 فیملیز کو سیاست سے نکالنا, یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا سب کے لیے ہونا چاہیے, سب سے اہم ہے. تو میں رسول بخش رئیس صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹیبلٹی انڈیویجولز کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا پاکستان کا سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایشو جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں, ہماری فیوچر شیپ کر رہا ہے, کیا وہ یہ فیملیز ہیں؟ مطلب یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ کچھ اور کہہ دیں, آپ آئین پہ امپلیمنٹیشن کہہ دیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس سے نکالنا کہہ دیں, یہ تو سسٹمک تھوڑی سی چیزیں ہیں نا. آپ انڈیویجولز پہ سارے مسائل ہیں اس ملک کے, وہ آپ 2 فیملیز پہ ڈال دیں گے. مطلب یہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ انڈیویجولز کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, انہیں احتساب سے اوپر ہونا چاہیے, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن کیا ہمارا فنڈامنٹل ایشو اس وقت یہ ہے, یہ 2 فیملیز اور ان کی سیاست؟ اس سے میں بہت وہیمنٹلی پوائنٹ آ گیا. رسول بخش صاحب کو کوئکلی, جی رسول بخش صاحب کا پوائنٹ جان لیتے ہیں کوئکلی. جی میں چودھری فواد کا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو میں نے انڈورس نہیں کیا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن بات یہ درست ہے
کہ پچھلے 30-40 سال سے آخر یہ تبادلہ، یہ کرسیوں کا، یہ مسند اقتدار کا کن لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہے؟ اور 40 سال آپ سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ کتنی چھٹی یا ساتویں سندھ میں حکومت ہے، وہاں پہ آپ جا کے حالات دیکھیں. آخر کوئی تو ذمہ دار ہے. موروثی سیاست اور دو خاندانوں کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان میں کرپشن بھی پھیلائی ہے، سیاست کی جڑیں بھی کاٹی ہیں، جمہوریت کو بھی کمزور کیا ہے اور ایک دوسرے کو بھی کمزور کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ان کا طریقہ احتساب ہے اور ان کے خلاف رئیس صاحب 2002 کے الیکشن میں آپ نے نواز شریف کو بھی آؤٹ رکھا، آپ نے بے نظیر کو بھی آؤٹ رکھا. وہ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ ان کی پارٹیز کیوں نہیں ختم ہوئیں؟ ان کا ووٹ بینک کیوں نہیں ختم ہوا؟ زبردستی لا کے کیوں بٹھا دی تھی نا آپ نے؟ تو کیوں کا کیا اثر ہوا بعد میں؟ تو جب زور زبردستی سے چیزیں کی جاتی ہیں تو وہ نہیں ہوتی، ایک پروسیس سے ہی ہوتی ہیں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جمہوریت کو چلنے میں وہی طریقہ کار ہے. ایک پروسیس میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ زبردستی ان کو نکالے، لیکن احتساب تو بالکل صحیح ہے. بالکل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، احتساب تو ہونا چاہیے نا. احتساب کے بغیر جمہوریت کیسے چل سکتی ہے؟ کس ملک میں چلی ہے؟ اگر احتساب نہیں ہوگا تو اس قسم کے لوگ آپ کے اوپر حکومت کرتے رہیں گے اور جمہوریت کی لیکن احتساب پروڈو اور ایبڈو جیسا نہیں ہونا چاہیے. احتساب پھر احتساب ہونا، یہ نہیں ہو کہ 2002 میں آپ نے اس میں سے ان کو پریشر ڈال کے بنا دیا، گروپ بنا دیا. احتساب کریں تو آپ اکراس دا بورڈ کریں. منیب فاروق صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا، اب یہ جب میں نے اس کو ٹرم کیا کہ فواد چودھری صاحب کی ذاتی خواہش ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ دونوں خاندان ان دونوں جماعتوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی سندھ میں، پنجاب میں PMLN، پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہ ہموار نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کمپیریٹیو سٹڈی کریں ڈیموکریسیز کی اور ذرا پھر اس کو نیرو ڈاؤن کر دیں اس خطے کی ڈیموکریسیز کے حوالے سے، تو اگر قانون میں یہ چیز لکھ دی جائے اور باقاعدہ طور پر آپ ایک ترمیم لے آئیں اور لکھ دیں کہ موروثی سیاست نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کے اندر، تو وہ قانون کے خلاف ہو جائے گی. جب تک وہ نہیں ہے تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہم یہ ڈیبیٹ بھی کریں کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ہر کسی کا برتھ رائٹ ہے جی. کوئی بچہ کسی کے گھر پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے اور اس کا باپ بھی وزیر اعظم تھا، تو پھر میں اور آپ اور کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے، اگر وہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جن جماعتوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، میرے خیال میں اگر بھارت کی اندر دیکھا جائے، ہمسایہ ہمارا ملک ہے 10 times our size، وہاں پر ان کی سیاست وہ پلنڈر لفظ چھوٹا ہے ان کے لیے، دے آر انڈسکرائبیبلی کرپٹ. لیکن ایشو وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ جی بھائی یہ تو ہے ہی جمہوریت فارغ کر دو، یہ تو ہے ہی بڑی گندی گھٹیا شام ڈیموکریسی. وہاں پر وہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ انسیپشن ہوئی اور جب سے پاکستان بنا، بھارت کے اندر بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے ٹھان لی کہ ہم نے وہ سب کچھ نہیں کرنا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ان کا اور ہمارا ڈیفرنس پہلے 20 سال کا کیا ہے؟ دیٹ از نہرو. ہم نے اپنے ملک میں وزیر اعظموں کے کپڑے اتروائے، کپڑوں کی طرح انہیں تبدیل کروایا پہلے 10-20 سالوں کے اندر. ان کا ڈیفرنس کیا تھا؟ دیٹ واز نہرو. ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کے نام، احتساب کے نام پر کبھی آپ ایبڈو لے آئیں، کبھی آپ فلان لے آئیں، کبھی کسی کے خلاف یہ لگوا دیں، کبھی کسی کی حکومت فارغ کروا دیں. مسئلہ یہ ہے میں کہتا ہوں کھڑکی توڑ قسم کا احتساب کروائیں اور سب کو اڑا کے رکھ دیں، لیکن اس میں سے انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے. اس میں سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں اگر لاگر ہیڈز پہ ہوں اور میں آپ کا فیورٹ نہیں ہوں تو مجھے آپ رگڑا دے کے کسی کونے میں بٹھا دیں، اور کوئی دوسرا اگر آپ کا فیورٹ ہے تو اس کو چاند پہ چڑھا دیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آج میں آپ کو بتا دوں، اگر اسی سپیڈ پہ سب کچھ چلتا رہا، آج جہاں عمران خان صاحب ہیں، ٹیبلز ٹرن. That's what politics is. People come and go. کل یہ لوگ ریسیونگ اینڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. So we got to understand this کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بڑے آسانی سے چیزوں کے اوپر کامنٹ کر دیتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس ہسٹری کو، اس بیگیج کو ذہن میں رکھ کے کامنٹ کریں.
ذہن میں رکھ کے کامنٹ کریں. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر حسن نثار صاحب کا کامنٹ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حسن نثار صاحب, گفتگو آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. منیب صاحب کے دلائل آپ نے سنے, مظہر عباس صاحب بھی کم و بیش اسی طرح کے دلائل دیتے ہیں. کہتے ہیں جی بیگیج کو ملحوظ خاطر رکھیں, شام ڈیموکریسی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. چلو جی, نہیں دیتے. چلو ٹھیک ہے, واپس لے لی, آگے چلو. یہ عجیب و غریب بحث ہے بھائی, یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. جمہوریت سن لے نا, اس ملک کا مالیاتی نظام بہت بری طرح طبقاتی ہے, اس ذہن میں رکھنا. ملک کے بیشتر وسائل پہ ایک اقلیت قابض ہے. آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ ماڑے کو سزا دیتا ہے, تگڑے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. جمہوریت ایک ملک ایک بدن کی طرح ہے, اس میں منصفانہ جو ہے نا, جوڈیشسلی خون کو سرکولیٹ کرنا چاہیے. اور خون کیا, آپ کا اقتصادی نظام, آپ کا عدالتی نظام, آپ کا سیاسی نظام, یہ سارے نظام جب تک جوڈیشسلی سرکولیٹ نہیں کریں گے بدن میں منصفانہ, کوئی لمبا چوڑا رولت نہیں, ان میں سے ایک بھی آپ کا, اللہ نہ کرے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, کسی کا بھی لیور جواب دے جائے, رہ گیا سارا بدن. کدھر پھر رہے ہو؟ ایک برین ہیمریج, پورا جسم ٹھیک ہے گیا. اس طرح نہیں ہوتے ملک کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو جمہوریت کیوں کر لو تو شام. اب یہ نیا فلسفہ ہے کہ جمہوریت مسلسل چلتی رہے. وہ 5 نسلیں کھا گئی یہ جنم جلی, میں کیا کہوں, جمہوریت یہ اور 100 نسلیں کھائے گی. اور یہ کیا لاجک ہے؟ ہر بار میں نے کہا خنزیر کا قیمہ ڈالو گے, گوشت ڈالو گے, خنزیر کا قیمہ نکلے گا. یہ آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. کہنا چاہ رہی ہیں آپ کو سارے کا سارا ریویمپ کرنا ہوگا, ری وزٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی نظام 1500 کتنے تو پتہ نہیں 1600 کتنے, کیا عجیب و غریب قانون ہے آپ کے, بے تکا بے میں آپ کے پاس واپس جواب کے لیے آتی, میرا خیال سب چھوٹے چھوٹے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل سن لینا, بالکل. آخری جملہ سن لیں. جی حسن نثار صاحب, معاشرہ انسانی بدن کی طرح ہوتا ہے. انسانی جسم جو ہے وہ معاشرہ انسانی جسم کی مانند ہے. ایمی نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ایک اس کو چوٹ لگے گی پورا جسم جو اذیت میں مبتلا ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے تو آرگن سارے جواب دے گئے ہیں. ہڈیاں آپ کی فریکچر ہوئی پڑی ہیں, ریپچر ہوئے مسلز ہیں آپ کے. اکیلی جمہوریت, اب پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, باقی سب سے جواب لیتے ہیں. حسن نثار صاحب پھر آپ کے پاس آتی ہوں. ریما, مجھے نا علینا حسن نثار صاحب کو پانی پلاؤ. جی حسن صاحب, نہیں جی ریما صحیح ہے. علینا سب سے پہلے تو پلیز تھوڑی کیلکولیشنز ہماری درست کر لیتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کا دور نکال لیں, اس سے پہلے آپ 35 سال اٹھا کے دیکھ لیں. اکثر اس شو پہ بھی جنرلی میڈیا پہ ہم سنتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے اور وہ کھا گئے ہیں ہماری جتنی بھی نسلیں. لیکن ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں؟ اس میں کوئی 20 سال ایسے ہیں جس میں ان پارٹیز نے رول کیا ہے. اس میں بھی 90s کی آپ دہائی دیکھ لیں, وہ اپنا ٹینیئر پورا نہیں کر سکے. 2 کمپلیٹ ٹینیئرز ہوئے ہیں, ایک پیپلز پارٹی کا, ایک نون لیگ کا فیڈرل میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کون تھی؟ جمہوریت نہیں تھی پاکستان میں, کوئی 14-15 سال جمہوریت نہیں تھی, امریت تھی. تو اس کو ہم کیوں نہیں ایکولی قصوروار ٹھہراتے؟ یا اگر ڈیموکریسی, کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی فیل ہو گئی؟ 35-40 سال سے یہی چلا آ رہا ہے. یہی نہیں چلا آ رہا. پہلی بات یہ فیکچوئل ہے. دوسری بات, ہم نے ڈیموکریسی کو لوڈ کر دیا ہے اور بہت چیزوں سے. سوری لینا, مجھے پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے, جو وہ ہے نہیں. ڈیموکریسی ایک پروسیجرل چیز ہے ان ایسنس, کہ ہر سٹیزن کو ایک عمر کے بعد ووٹ کی اجازت ہوگی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کا حکمران کون ہے. یہ ہے ڈیموکریسی. اب آگے آپ نے اس کو کس طرح شیپ کرنا ہے, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. بالکل حسن نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاورفل اور ویک کے بیچ میں اتنا اس ملک میں ڈفرنس ہے. چاہے آپ جوڈیشری دیکھ لیں, آپ کچھ بھی دیکھ لیں, سب کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہر شخص کو ایک عمر کے بعد ووٹ کی اجازت ہونی چاہیے, اپنا حکمران چوز کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. صرف ہم نے ڈیموکریسی کو کہہ دیا کہ پتہ نہیں ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے. کنفیوز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں اس پہ تو اگری کر لیں. ٹھیک ہے,
میں چاہتی ہوں میں چھوٹا چھوٹا کامنٹ سب سے لے لوں اور اس کے بعد حسن نثار صاحب آپ جلدی سے کامنٹ کرنا چاہیں گے پلیز. دیکھیں علینا بات سنیں, میرا تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے آمریت بنیادی طور پہ جمہوریت اور جمہوری حکمرانوں کا فیلئر ہوتی ہے. اور کسی انسان کے بچے کو 5-7 سال ملے تو صحیح, اب تو آپ نے ملک ویسے ہی اس کا ستیہ ناش کر دیا, مکروز کر دیا ہے. میں ارلی ڈیز کی بات کر رہا ہوں, کسی ڈھنگ کے بچے کو 5-7 سال ملتے, کوئی ہوتا نیلسن منڈیلا, کوئی ہوتا حضرت عمر بن خطاب جیسا بندے کا سایہ, ایسی تیسی میں دیکھتا ہوں کیسے آتی ہے آمریت. لیکن ایک بات اور, نہ اس ملک میں آمریت خالص ہو, جس ملک میں دودھ خالص نہیں ہے وہاں نہ آمریت خالص, ان کو دورہ پڑتا ہے جمہوریت کا, نہ جمہوریت خالص, جمہوریت کا دورہ پڑتا ہے آمریت کا. یہ سول ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے ان کی. کیا کیا نہیں کیا نواز شریف نے پنجاب میں. اچھا منیب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, منیب کوئکلی سن لیتے ہیں. وہ پٹواری اور نائب تحصیلدار بھرتی کرائے اس آدمی نے. جی سٹنگ آئی جی کی رپورٹ ہے, کرمنلز کو اپنا بھرتی کرایا اس نے پولیس میں. عباس خان کی رپورٹ ہے, بطور سٹنگ آئی جی ہے. اصغر خان جانے دو, یہ جس طرح کے لوگ ہیں جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. کس طرح انٹرفیرنس ہوتی ہے, مینیپولیشن ہوتی ہے, کون کون کرتا ہے, کن انٹرسٹ کے اوپر کرتا ہے, یہ بھی ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے. پر ان کو آؤٹ سمارٹ کرو, آؤٹ مینوور کرو. ایک کے پاس طاقت ہے, دوسرے کے پاس کیا ہے؟ عقل ہو, علینا وزڈم ہو, ڈیپتھ ہو, نہیں یہ دانش ہو, علینا دیانت ہو. اچھا مظہر عباس صاحب. جی مظہر صاحب. حسن صاحب سے معذرت کے ساتھ 54 میں تو سسٹم بہت خراب نہیں تھا نا. 54 میں الیکشنز ہوتے ہیں, جگتو فرنٹ جیتتا ہے, اس کے بعد یہاں اس ملک میں جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کہنا کہ آمریت جمہوریت کا فیلئر ہے, یہ بنیادی تھیوری غلط ہے. آپ اٹھا لیں 48 سے اٹھا لیں, آنورڈز اٹھا لیں. میں نے ابھی آپ کو 2 قوانین کی بات کی نا, اس وقت تو ملک بنا ہی تھا نا. کیا کیا آپ کوئکلی جواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ 54 اٹھا لیں, ایک الیکشن ہوتے ہیں, اوکے, اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ اس ملک میں اکثریت کو حکومت تک کرنے دیجئے, الگ ہو گئے آپ سے, ٹائم بڑا کم رہ گیا, الگ ہو کے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے جی مظہر صاحب. حسن نثار صاحب. یار یہ اس ملک کی جن زمانہ کی یہ بات کر رہے ہیں, جمہوریت نام تھا توندوں, مونچھوں, جاگیروں اور امریکن گاڑیوں میں ٹھسے ہوئے کتوں کا. کوئی 2-4 ناموں کے علاوہ باقی کون لوگ بنگالیوں کے پاس, انگریزوں کے وفادار میجورٹی بنگالی تھے, ان کے پاس کتنی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں. میجورٹی تو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں نا, ان کے پاس کیا تھا, بنگال والا تو کتنی جائیدادیں تھیں. وہ ایک اور کٹا کھل جائے گا. پورے پاکستان کی بات کریں میرے ساتھ سر, پورے پاکستان کی بات کریں نا, اس وقت تو پورا پاکستان نہ پاکستان تو آپ کے لحاظ سے نہیں تھا نا بنگال کبھی. ہزار ہاسٹائل, اس کو چھوڑیں, منیب صاحب کی بات کرو. کون they were the ones who were calling the shots. جی منیب صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, ان کو چھوڑیں, جو میجورٹی تھے ان کو چھوڑ دیں آپ. دیکھیے اچھا میں صرف اتنا کہہ دوں, ایک چیز یہاں جو پوری آرگومنٹ ہے نا, کیا یہ ہمارے بڑے بھائی مظہر عباس صاحب, ہماری بہن ریما عمر صاحبہ سمیت میرے, ہم اپنا یہ آرگومنٹ جب بھی جمہوریت کے حوالے سے پیش کریں گے, ہم اسی طرح سے تڑپتے پھڑکتے رہیں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں, ہمارے سامنے جو آگے لا کے چیز کھڑی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان کی کرپشن دیکھو, ان کی لوٹ مار دیکھو. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ڈیفینڈ جمہوریت کا کیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جمہوریت کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ جی آپ شریف خاندان کی کرپشن دیکھ لیں, آپ آصف زرداری کی کرپشن دیکھ لیں, ان لوگوں نے ملک کو کیا دیا ہے. ہم جمہوریت ایز اے سسٹم, ایز اے وے آف ڈسپنسیشن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, صرف میرا ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ احتساب آپ کیجئے, بٹ وہ احتساب ایسا ہو جس سے کسی طرح کی حمق یا بو نہ آئے, ایک ڈی کمپوزڈ باڈی کی طرح اس سے بدبو اور وہ سٹینچ نہ آئے, بس.
ये पाकिस्तान जी जी रसूल भाई दुनिया में वाहिद मुल्क नहीं है कि जहाँ जमहूरियत में या डिसरप्शन होती रही है कि जमहूरियत जाती भी रही है, आती भी रही है, और जमहूरियत के नाम पे इस किस्म के लोग आते भी रहे हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरान रहे हैं। दुनिया में देख लें, दुनिया में देख लें कि जहाँ पे आप ताकत में आके आप रियासत के वसाइल के ऊपर आप इतना कब्जा कर लेते हैं कि आप इदारे खरीद कर लेते हैं, आप शोबे खरीद कर लेते हैं, तो आप वोट भी खरीद कर लेते हैं, आप सियासी खानदान जो मुख्तलिफ हल्कों में बैठे हैं वो खरीद कर लेते हैं। एहतसाब नहीं होगा तो ये 300-400 साल पुराना सवाल है कि इसका जवाब मौजूद है कि अगर एहतसाब नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, और अगर वो लोग जायम पेशा हैं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगी आपका, ठीक है, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन ये जो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लिबर्टी लेना, हमारे बाकी जो एनालिस्ट हैं वो भी यही नुक्ता उठा रहे हैं। मुनीब, मजहर साहब और रीमा बिल्कुल एहतसाब की बात से साइड पे नहीं हट रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब आप ये बात करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और यकीनन होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, जिसके ऊपर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं पहले भी और आने वाले प्रोग्राम्स में यकीनन हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये जो एक प्रिंसिपल डिबेट है होना गाहे गाहे बड़ा ज़रूरी है, जो कि आज भी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम अब ख़त्म हो गया है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।